اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی میزبان بی بی جان آپ سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا، بہترین دعا جو ہے، ان کی ہر دعا بہترین ہے، کس کو کہیں کہ بہترین نہیں ہے، ہر دعا بہترین ہے، لیکن یہ اس میں انجام بخیر ہونے کی دعا ہے، انجام بخیر ہونے کی دعا ہے۔ اور جب بندہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اسے یاد رکھتا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور حدیث قدسی میں بہت ہی خوبصورت بات وارد ہوئی، کہا جو شخص کسی بزم میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے بہتر اجتماع میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اور جو خفیہ طور پر میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا علانیہ ذکر کرتا ہوں۔ تو پروردگار عالم، ہم تیری طرف نظر رحمت چاہتے ہیں، تیری نظر رحمت چاہتے ہیں، ہم علانیہ تیرا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پروردگار ہمارے اس ذکر کو قبول کر لے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں، انجام بخیر ہونے کی دعا۔ اے وہ ذات کہ جس کی یاد کرنے والوں کے لیے سرمایہ عزت ہے، اے وہ جس کا شکر گزاروں کے لیے وجہ کامرانی، اے وہ جس کی فرما برداروں کے لیے ذریعہ نجات ہے، رحمت نازل فرما حضرت محمد اور ان کی آل پاک پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد میں اور ہماری زبانوں کو اپنے شکریہ میں اور ہمارے اعضاء کو اپنی فرما برداری میں مصروف رکھ، الہی آمین۔ کہ ہر یاد، ہر شکریہ اور ہر فرما برداری سے بے نیاز کر دے، اور اگر تو نے ہماری مصروفیتوں میں کوئی فراغت کا لمحہ رکھا ہے تو اسے سلامتی سے ہمکنار کر دے، اس طرح کے نتیجے میں کوئی گناہ دامنگیر نہ ہو اور نہ خستگی رونما ہو، تاکہ برائیوں کو لکھنے والے فرشتے اس طرح پڑھ لیں کہ نامہ اعمال ہماری برائیوں کے ذکر سے خالی ہو، اور نیکیوں کو لکھنے والے فرشتے ہماری نیکیوں کو لکھ کر مسرور و شاداں واپس جائیں، اور جب ہماری زندگی کے دن بیت جائیں اور سلسلہ حیات قطع ہو جائے تو تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کا بلاوا آئے، جسے بہرحال آنا تو ہے ہی اور جس پر بہرحال لبیک کہنا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما دے، الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ہمارے کاتبان اعمال ہمارے جن اعمال کا شمار کریں، ان میں آخری مقبول عمل توبہ کو قرار دے، کہ اس کے بعد ہمارے ان گناہوں اور ہماری ان معصیتوں پر جن کے ہم مرتکب ہوئے ہیں سرزنش نہ کرے، اور جب اپنے بندوں کے حالات جانچے تو اس پردے کو جو تو نے ہمارے عیبوں پر ڈالا ہے، ہمارے گناہوں پر ڈالا ہے، سب کے روبرو چاک نہ کرے۔ بے شک جو تجھے بلائے تو اس پر مہربانی کرتا ہے، اور جو تجھے پکارے تو اس کی سنتا ہے، اللہ محمد و آل محمد پہ رحمتوں، برکتوں، نعمتوں کا نزول فرما دے۔ اے اللہ، بہرحال ذکر و شکر تیرے ہی لیے ہیں، اطاعت تیرے ہی لیے ہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کے دل، زبان اور اعضاء کو گناہوں سے بچائے لے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر دل میں پروردگار عالم کی یاد ہوگی تو برے خیالات اور بری باتیں کے قبول کرنے کی گنجائش ہی نہ رہے گی، اور زبان پر اگر ذکر ہوگا پروردگار عالم کا، ہر لمحہ ذکر اور شکر ہوگا پروردگار عالم کا، تو وہ جھوٹ، بہتان، غیبت اور اس طرح کے دوسرے عیوب سے بچے رہیں گے۔ اور اگر اعضاء، ہمارے جسمانی اعضاء، ہاتھ، پیر، زبان، آنکھیں، کان اس کی اطاعت میں مصروف رہیں گے تو وہ گناہ جو اس اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا کسی کے اوپر ظلم کیا، کسی کی چوری کر لی، کسی کا قتل کر دیا، اور چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ جو اس سے سرزد ہوتے ہیں، یہی دل اور زبان
اور اعضاء گناہ و معاصی کا سرچشمہ ہیں۔ جب ان پر ذکر و شکر و اطاعت کا پہرا بیٹھ جائے گا تو کلیتاً گناہوں کا انسداد ہو جائے گا، اور یہی مقام عصمت ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ وہ ہمیں ہمہ وقت اپنے ذکر، شکر اور اطاعت میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔